بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السابع ہے فی الوصل والفصل، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مواضع الوصل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الوصل عطف جملۃ علی اخری والفصل ترکہ والکلام ها هنا قاصر علی العطف بالواو لان العطف بغیرها لا یقع فیہ اشتباہ ولکل من الوصل بها والفصل مواضع الوصل بالواو یجب الوصل فی مواضعین الاول اذا اتفقت الجملتان خبرا او انشاء وکان بینہما جہۃ جامعۃ ای مناسبۃ تامۃ ولم یکن مانع من العطف نحو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم ونحو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ الثانی اذا اوہم ترک العطف خلاف المقصود کما اذا قلت لا وشفاہ اللہ جوابا لمن یسألک هل بری علی من المرض فترک الواو یوہم الدعاء علیہ وغرضک الدعاء لہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وصل عطف کرنا ہے جملے کا دوسرے پر اور فصل اس کا ترک کرنا ہے، اور کلام یہاں پر صرف اس جملے سے متعلق ہے جو کہ واو کے ذریعے سے عطف ہو، اس لیے کہ واو کے بغیر عطف اس میں اشتباہ واقع نہیں ہوتا ہے، اور وصل اور فصل ان دونوں میں سے ہر ایک کی مواضع یعنی جگہ ہوتی ہیں۔ واو کے ذریعے سے وصل کی جگہ وصل کرنا واجب ہے دو جگہوں میں، ان میں سے پہلا جگہ یہ ہے کہ جب دو جملے متفق ہوں خبر یا انشاء ہونے میں، اور ان دونوں میں ایک جہت جامعہ ہو یعنی مکمل مناسبت ہو، اور عطف سے معنی بھی کوئی چیز نہ ہو، جیسا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور جیسا کہ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ دوسرا یہ کہ جب ترک عطف وہم ڈال دے خلاف مقصود کا، جیسا کہ جب آپ یہ کہیں لا وشفاہ اللہ، جواب دیتے ہوئے اس شخص کو جس نے آپ سے سوال کیا ہو کیا علی مرض سے بری ہو گیا، مرض سے نجات پا گیا، تو یہاں پر واو کا ترک کرنا یہ وہم ڈالتا ہے اس کے خلاف بدعا کرنے کا، اور آپ کا مقصد اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کلام میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر وصل ہوتا ہے یعنی ملایا جاتا ہے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر فصل ہوتا ہے جدا کیا جاتا ہے۔ کہاں پر وصل ہوگا اور کہاں پر فصل ہوگا، اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم مکمل تفصیل سے اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ یہ پہلا سبق ہے، اس سبق کے اندر ہم سب سے پہلے وصل اور فصل کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مواضع وصل کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ زیادہ لمبا سبق نہیں ہے، صرف اور صرف دو وصل کے مقامات ہیں جو کہ بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وصل کسے کہتے ہیں۔ وصل واو صاد اور لام یہ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے ملانا، جمع کرنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ بذریعہ حرف عطف ملا دیا جائے، اس کو وصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے زید یکتب و یشعر۔ اب یہاں پہ دیکھیں یکتب اور یشعر یہ دو جملے ہیں، جملہ فعلیہ ہیں، ان دونوں کو واو حرف عطف کے ذریعے سے ملا دیا گیا ہے۔ وصل کے برعکس ہے فصل، فا صاد اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا، کاٹ دینا، الگ کر دینا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے اوپر عطف نہ کیا جائے، اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم۔ انما نحن مستہزئون یہ الگ جملہ ہے، اور اللہ یستہزئ بہم یہ ایک الگ جملہ ہے۔ اس دوسرے جملے کو پہلے جملے سے کاٹ دیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان فصل ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا۔ فرما رہے ہیں کہ وصل عطف کرنا ہے جملے کا دوسرے پر، والفصل ترکہ، اور فصل ترک کرنا ہے یعنی جملے کو دوسرے جملے پر عطف ڈالنے سے ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں والکلام ہا ہونا قاصر، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حروف عاطفہ تو 10 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ذریعے دوسرے جملے کا عطف کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو بحث کی جائے گی وہ صرف عطف بالواو کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ دیگر جو حروف عاطفہ ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بحث نہیں کی جائے گی، کیونکہ واو کے علاوہ جو دیگر حروف عاطفہ ہیں ان کے ذریعے اگر آپ عطف کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، کیونکہ دیگر جتنے بھی حروف عاطفہ ہیں وہ صرف عطف کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر معنی بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فا ہے، یہ اسی طریقے سے ثم ہے۔ اب فا ہے وہ تعقیب بلا مہلہ کا فائدہ دیتا ہے، یہ اسی طریقے سے ثم ہے وہ تعقیب بالمہلہ کا فائدہ دیتا ہے، تو وہاں سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کلام کے اندر وصل ہے یا کلام کے اندر فصل ہے۔ مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ مسئلہ پیدا ہوگا واو کے بارے میں، کیونکہ جو واو ہے یہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتی ہے، دوسرا اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس لیے واو کے بارے میں تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ واو کے ذریعے جب آپ عطف کر رہے ہیں تو آیا یہاں پر کلام کے اندر وصل ہے یا پھر کلام کے اندر فصل ہے۔ اس لیے جو یہاں پر ہم اس بارے میں بحث کریں گے وہ صرف واو کے ذریعے سے عطف ڈالنے کے بارے میں بحث کریں گے، دیگر حروف عاطفہ کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے۔ اب ذرا بات دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کلام یہاں پر یعنی جو بحث یہاں پر کی جائے گی وہ قاصر صرف اور صرف عطف بالواو کے بارے میں کی جائے گی، اس لیے کہ واو کے علاوہ حروف عاطفہ کے ذریعے سے اگر آپ عطف کرتے ہیں لا یقع فیہ اشتباہ تو اس کے اندر کسی قسم کا اشتباہ واقع نہیں ہوتا، آپ بڑی آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہاں پر وصل ہوگا یا پھر یہاں پر فصل ہوگا۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ بِهَا مَوَاضِعُ، اس طریقے سے اور ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اور وصل اور فصل بہا اس کے ذریعے سے
کس کے ذریعے سے؟ واو حرف عاطفہ کے ذریعے سے۔ مواضع اس کے لیے اپنی اپنی جگہ ہیں، یعنی واو حرف عطف کے ذریعے سے اگر آپ عطف کرتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے کہ کہاں پر آپ کلام کے اندر وصل کریں گے اور کہاں پر آپ کلام کے اندر فصل کریں گے۔ تو جو وصل ہے، وصل کی صرف 2 جگہ ہیں، فصل کی البتہ زیادہ جگہ ہیں۔ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وجوباً وصل کرنا لازم اور ضروری ہے، یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دونوں جملوں کو ملا دیں اور آپ ان دونوں کے درمیان فصل پیدا نہ کریں۔ اب وصل کی پہلی جگہ کون سی ہے؟ دیکھیں، وصل کی پہلی جگہ وہ ہے کہ جب دونوں جملے خبریہ یا انشائیہ ہونے کے اندر متفق ہوں، موافق ہوں اور ان دونوں کے درمیان کوئی جامع وجہ ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک کامل مناسبت ہو، پوری مناسبت ہو اور عطف سے مانے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں دونوں جملوں کے درمیان وصل کرنا، دونوں جملوں کو واو حرف عاطفہ کے ذریعے سے ملانا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ مثال اس کی دیکھ لیں، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو 2 جملے ہیں، ایک جملہ ہے ان الابرار لفی نعیم اور دوسرا جملہ ہے ان الفجار لفی جہیم، اور واو حرف عطف کے ذریعے سے ان دونوں جملوں کا عطف کیا گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو دونوں کے دونوں جملے خبریہ ہیں اور دونوں کے مسند الیہ کون کون سے؟ یعنی جو پہلا جملہ ہے اس کا مسند الیہ ہے ابرار اور جو دوسرا جملہ ہے اس کا مسند الیہ ہے فجار۔ دونوں جملوں کے مسند الیہ ابرار اور فجار کے درمیان وجہ جامع وہ کیا ہے؟ نسبت تضاد ہے، یعنی نعیم اور جہیم اس میں نسبت تضاد یہ وجہ جامع ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا معنی بھی نہیں ہے جو عطف ڈالنے سے معنی ہو، لہذا ان دونوں جملوں کا واو حرف عطف کے ذریعے سے ملانا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، جیسے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں۔ اب ان دونوں جملوں کے درمیان بھی وصل ہے، ایک جملہ ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دوسرا جملہ ہے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور واو حرف عطف کے ذریعے سے ایک کا دوسرے کے اوپر عطف ڈالا گیا ہے۔ ان دونوں جملوں کے درمیان بھی وصل ہے کیونکہ یہ جو دونوں جملے ہیں یہ دونوں جملے انشائیہ ہیں اور ان دونوں جملے کے درمیان وجہ جامع بھی ہے۔ پہلے جملے کے اندر ہے ضحک ہنسنا اور دوسرے جملے کے اندر ہے بکا رونا، تو ضحک اور بکا دونوں میں نسبت تضاد ہے، لہذا وجہ جامع بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے عطف کرنے سے معنی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عطف کرنے سے معنی کون کون سی چیزیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں جب ہم مواضع فصل پڑھیں گے وہاں پہ آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان وجہ جامع ضحک اور بکا کے اندر نسبت تضاد ہے اور عطف سے معنی بھی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یہاں پر ان دونوں جملوں کا واو حرف عطف کے ذریعے سے ملانا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ آپ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل یعنی دونوں جملوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وصل اور فصل ان دونوں میں سے ہر ایک کی بھی واو حرف عطف کے ذریعے سے مواضع اپنی اپنی جگہ ہیں۔ وصل کی جگہ واو کے ذریعے سے جب آپ عطف ڈالتے ہیں تو آپ کہاں پر وصل کریں گے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ 2 جگہوں پر وصل کرنا واجب ہے۔ الاول، پہلی جگہ یہ ہے کہ جب 2 جملے متفق ہوں خبر اور انشاء ہونے میں اور ان دونوں کے درمیان جہت جامع ہو یعنی مناسبت تامہ ہو اور عطف سے معنی بھی کوئی چیز نہ ہو، جیسے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، اور اسی طریقے سے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ الثانی، دوسری وجہ جہاں پر ملانا لازم اور ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عطف نہ کرنے کی وجہ سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے بھی عطف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، آپ سے کوئی بندہ اگر پوچھتا ہے کہ علی بیماری سے ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ اس کو آگے سے یہ کہتے ہیں لا وشفاہ اللہ، لا یعنی وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوا ہے، شفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا وشفاہ اللہ، یہ جو لام الف لا ہے یہ لم یبرا کے معنی میں ہے، یعنی وہ بری نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ دوسرا جملہ ہے یہاں پہ شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ دعا ہے اور دعا آپ کو معلوم ہے کہ انشاء کی قسم ہے، تو لم یبرا یہ خبر ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اور شفاہ اللہ یہ انشاء ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں جملوں کے، کیونکہ یہ خبریہ ہے دوسرا انشائیہ ہے، واو حرف عطف کے ذریعے سے دوسرے کے پہلے کے اوپر عطف نہ ہو، لیکن یہاں پر دونوں جملوں کو واو کے ذریعے سے ملانا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر واو نہیں لگاتے ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں لا شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا نہ دے، تو یہ تو خلاف مقصود کا وہم پیدا کرے گا کہ آپ کے جو جملہ ہے اسے سننے والا یہ سمجھے گا کہ آپ اسے بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا نہ دے، حالانکہ آپ کا مقصد اسے بددعا دینا نہیں ہے، آپ کا مقصد اسے دعا دینا ہے، آپ تو اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ تو یہاں پر واو کے ذریعے سے حرف عطف کرنا لازم اور ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ عطف نہیں کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو خلاف مقصود ہے اس کا وہم پیدا ہو جائے گا، کیونکہ مقصد تو ہے دعا کرنا، بددعا کرنا تو مقصد نہیں ہے، واو نہیں لائیں گے تو پھر اس بددعا کرنا اس کا وہم پیدا ہو جائے گا، لہذا یہاں پر ملانا لازم اور ضروری ہے واو حرف عطف کے ذریعے سے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں الثانی، دوسرا موقع جہاں پر وصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اذا اوہما،
جب وہم میں ڈال دے ترک عطف، اگر آپ عطف نہیں کرتے ہیں، ترک عطف کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یہ کہیں لا وشفاہ اللہ، اس شخص کے جواب میں جو آپ سے یہ سوال کرے حل بری علی من المرضی، کیا علی بیماری سے شفا یاب ہو گیا؟ اب یہاں پر واؤ کو ترک کرنا یہ وہم میں ڈالتا ہے الدعاء علیہ، دعا کا صلہ جب علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا، اور دعا کا صلہ جب لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ تو یہاں پر اگر آپ واؤ کو ترک کر دیں گے تو پھر الدعاء علیہ یعنی اس کے اوپر بد دعا کا وہم ہوگا، اور وغرض کا، اور آپ کا مقصد الدعاء لہو اس کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے بد دعا کرنا، لہذا یہاں پر واؤ کے ذریعے سے دونوں جملوں کو ملانا لازم اور ضروری ہے۔